بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں کم سے کم کتنا لباس پہنا جائے، اس کے حوالے سے بسا اوقات انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ مردوں کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ بنیان اور چھوٹا لباس پہن کر نماز پڑھنا چاہیں تو نماز ہو سکتی ہے یا نہیں، اور خواتین کے حوالے سے بھی ذرا یہ مسئلہ ہے۔ چنانچہ شرعی دینی اعتبار سے ہمارے یہاں مرد کے لیے چھوٹے سے چھوٹا لباس جس میں نماز ہو سکتی ہے اور بغیر کسی مجبوری کے ہو سکتی ہے وہ یہ کہ مرد اپنی آگے کی اور پیچھے کی شرمگاہ چھپا سکے، اتنا لباس پہن کر بھی اگر وہ نماز پڑھے اور بغیر کسی مجبوری کے پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اگر مرد جسم کے اوپر والے حصے میں کوئی بھی چیز نہ پہنے، نیچے والے حصے میں بھی فقط ایسی انڈر ویئر پہن لے کہ جس میں آگے اور پیچھے کی شرمگاہ چھپ جائے، تو بغیر کسی مجبوری کے بھی اس طرح کی انڈر ویئر میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ مکمل پورا لباس پہن کے نماز پڑھی جائے۔ اور خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ جسم کے 3 حصے کھلے رکھ سکتی ہیں۔ وہ جسم کے 3 حصے کھلے رکھ سکتی ہیں۔ نمبر 1 چہرہ، اتنا کہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے، بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ چھپانا چاہیے۔ وضو میں کہاں تک دھویا جاتا ہے؟ مثلا سر کے بال اگنے سے لے کے تھوڑی تک، یہ وضو میں دھویا جاتا ہے لمبائی میں۔ اور چوڑائی میں کتنا ہوتا ہے؟ بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا حصہ آ جاتا ہے یہ حصہ دھویا جاتا ہے۔ تو جتنا حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے اس سے ذرا زیادہ ہی چھپانا پڑے گا چہرہ، اس سے ذرا زیادہ ہی حجاب کرنا پڑے گا، اور فقط اتنا چہرہ وہ کھلا رکھ سکتی ہیں۔ زیادہ چھپانا پڑے گا کا مطلب ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک وضو میں یہاں تک دھویا جا رہا ہے تو تھوڑا زیادہ چھپا دے، تو چہرہ اتنا کھلا رکھا جا سکتا ہے کہ جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کلائیوں کے ہاتھ سے لے کے ناخن کے انگلی کے ناخن تک اتنا حصہ کھلا رکھ سکتی ہیں دونوں ہاتھوں، اور پیر کے ٹخنوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اس طرح سے کہ ٹخنوں کا جوڑ مکمل طور پر چھپ جائے، اتنا حصہ فقط وہ کھلا رکھ سکتی ہیں۔ پیر کے ناخن سے لے کے ٹخنوں کے جوڑ تک وہ کھلا رکھ سکتی ہیں۔ چنانچہ 3 باتیں ہو گئیں خواتین کے لیے کہ چہرہ وضو میں جتنا دھویا جاتا ہے اتنا کھلا رکھ سکتی ہیں، کلائیوں کے جوڑ سے لے کر انگلی کے ناخن تک یہ کھلا رکھ سکتی ہیں نماز میں، اور ٹخنے سے لے کر پیر کے ناخن تک جتنا حصہ آتا ہے پیر کا اتنا کھلا رکھ سکتی ہیں۔ باقی پورا جسم چھپانا پڑے گا، یہاں تک کہ اگر ایک بال بھی کھلا رہ جائے، سر کا ایک بال بھی اگر کھلا رہ جائے اور وہ اپنی نماز جاری رکھے، یعنی اسے پتہ بھی چل جائے کہ میرے سر کے بال نظر آ رہے ہیں، اور اگر اس نے اپنی نماز جاری رکھی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے فرض کیجئے گا قنوت میں اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، اور ہاتھوں کو اٹھانے کی وجہ سے آستین ذرا سی سرک گئی اور کلائیوں سے ذرا سی نیچے ہو گئی، اور اس کو پتہ بھی چل گیا کہ میری کلائیوں سے نیچے کا حصہ کھل گیا ہے، اور اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لہذا خواتین کو اپنے جسم کا سارا حصہ چھپانا ہے، یہاں تک کہ سر کے ایک ایک بال کو بھی چھپانا ہے۔ ہاں، اگر فرض کیجئے کہ نماز کے دوران میں پتہ نہ چلے اور سر کے بال کھلے رہ جائیں، نماز کے بعد مثلا کسی نے کہا یا خود نظر پڑ گئی کہ سر کے بال نظر آئیں، جیسے عام طور پر مکتب میں جانے والی، مدرسے میں جانے والی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو بھی یہی چیز سکھائی جاتی ہے۔ نماز کے بعد بچی نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کے تو بال نظر آ رہے تھے، نماز کے دوران میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کے بال نظر آ رہے تھے، تو اگر خود نماز پڑھنے والی خاتون کو پتہ نہ چلے اور وہ نماز پڑھتی رہے، نماز مکمل ہو جانے کے بعد کوئی بتائے یا خود اسے کسی طرح سے پتہ چل جائے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران میں پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا بال نظر آ رہے ہیں، یا آستین کلائیوں سے نیچے ہٹ گئی ہے، یا شلوار ٹخنوں کے جوڑ سے اوپر ہو گئی ہے،
تو ذمہ داری یہ ہے کہ فوراً احتیاط واجب ہے کہ فوراً نماز روک دے، اور نماز روکنے کے بعد اپنے بالوں کو صحیح کرے، اپنی آستین کو صحیح کرے، ٹخنوں سے جوڑ اپنے اگر شلوار پاجامہ جو بھی ہے اس کو صحیح کرے، مکمل پھر دوبارہ اسی طرح کا حجاب کرے جیسے نماز میں ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد یہ نماز جاری رکھے۔ اگر اس کو صحیح کیے بغیر اس نے نماز کو آگے بڑھایا تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ چنانچہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ نماز مکمل طور پر صحیح ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔